تو شیخ فرید الدین عطار بولے نفس نتواں کشت الا باسے چیز بات گوئم یاد گیرش اے عزیز. نفس نہیں مرتا لیکن اگر 3 اسلحے تیرے پاس ہوں تو یہ ٹھہر بھی نہیں سکتا. وہ 3 اسلحے کون سے ہیں؟ خنجر خاموشی و شمشیر جو، نیزائے تنہائی و ترک ہجو. خاموشی کا خنجر، بھوک کی تلوار اور تنہائی کا نیزہ. یہ 3 اسلحے ایسے ہیں اگر تو یہ لے کر کے نفس پہ ٹوٹ پڑے تو پھر نفس کا مقابلہ تیرے لیے آسان ہوگا. خنجر خاموشی، خاموشی کا خنجر. اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا من صامت نجا، جو خاموش ہو گیا وہ نجات پا گیا. کیونکہ انسان کی زندگی کی زیادہ آفتیں اس کی زبان کی وجہ سے ہیں. آپ اپنے گناہوں کا اور میں اپنے گناہوں کا اگر احتساب کروں تو ہمیں سب سے زیادہ گناہ زبان کے ملیں گے. آنکھیں بھی گناہ کرتی ہیں، ہاتھ بھی گناہ کرتے ہیں، پاؤں بھی گناہ کرتے ہیں، لیکن سب سے زیادہ گناہ زبان کرتی ہے. جھوٹ بھی بولتی ہے، غیبت بھی کرتی ہے، شکوہ بھی کرتی ہے، گالی سب و شتم اور کیا کچھ زبان کے گناہ ہیں. اسی لیے اللہ کے محبوب نے فرمایا جو تمہارے 2 جبڑوں کے درمیان ہے یعنی زبان اور 2 ٹانگوں کے درمیان ہے تمہاری پارسائی کی جگہ، تم ان 2 چیزوں کی مجھے ضمانت دے دو، میں محمد تمہیں جنت کی ضمانت دے دیتا ہوں. تو انسان کے سب سے زیادہ گناہ زبان کے ہیں اور اس کی پارسائی کی جگہ کے. تو اس لیے میرے حضور نے فرمایا من صمت نجا، جو خاموش ہو گیا وہ نجات پا گیا. خنجر خاموشی، خاموشی کا خنجر نفس کشی کا ایک مؤثر ذریعہ ہے. اور دوسری بات وشمشیر جو، اور بھوک کی تلوار. تو بھوک سے نفس کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے، بھوک کی تلوار سے نفس کا سر کاٹا جا سکتا ہے. اللہ کے محبوب کا فرمان سنیے یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباء فلیتزوج فإنہ اغض للبصر واحسن للفرج فمن لم یستطع فعلیہ بالصوم فإنہ لہ وجاء. اے جوانوں کے گروہ، تم میں سے اگر کوئی نکاح کرنے کی طاقت رکھتا ہے تو وہ دیر نہ کرے، فی الفور نکاح کر لے. یہ نظر کا اور پارسائی کا محافظ ہے. لیکن اگر تم میں سے کوئی نکاح کرنے کی فی الحال پوزیشن میں نہیں ہے تو وہ کثرت کے ساتھ روزے رکھے. روزے قاطع شہوات ہیں. تو بھوک سے نفس کو جو ہے وہ روکا جا سکتا ہے، اس کو لگام ڈالی جا سکتی ہے. تیسری بات نیزہ تنہائی، تنہائی کا نیزہ. تو فرمایا گیا کہ العافیت فی العزلہ، کہ تنہائی کے اندر ہی عافیت ہے. جب مجلسوں میں غیبت کی بدبو پھیلتی ہو اور چغلی کا ماحول معاشرے کا جزو لا ینفک بن جائے اور مجالس کے اندر نظروں کی پاکیزگی کا قائم رہنا مشکل ہو جائے اور انسان کی زندگی کے اندر گناہوں کا بہت بڑا سبب مجلسی زندگی ہو تو پھر اس سے تنہائی بہتر ہے. حضرت شاہ نقشبند بخاری فرماتے ہیں کہ فقیر کے لیے سب سے اچھی جگہ اللہ کا گھر مسجد ہے، یا کسی کامل صالح شخص کی صحبت ہے، اور یا پھر تنہائی ہے. چوتھی جگہ ہلاکت کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. ہمیں اپنے کاروبار میں، اپنے معاملات میں، اپنی ملازمتوں میں جانے کی تلقین کی گئی تو وہاں یہ تلقین کی گئی کہ دیر سے جاؤ جلدی واپس آ جاؤ، اور مسجد میں جاتے ہوئے تلقین کی گئی کہ جلدی جاؤ اور دیر سے واپس آؤ. لیکن ہم مسجد کے دروازوں پہ جب دور موجود میں رش دیکھتے ہیں کہ لوگ بہت جلدی نکلنا چاہتے ہیں، حتیٰ کہ کندھوں سے کندھے ٹکرا رہے ہوتے ہیں کہ جلدی سے باہر نکل جائیں. حالانکہ وہ عافیت کی جگہ ہے، 2 منٹ زیادہ بھی ہو جائیں تو کوئی حرج نہیں ہے. اور ایسے لوگوں کو بھی نکلنے میں جلدی کرتے ہوئے دیکھا ہے کہ لگتا تو یہ تھا کہ شاید یہ انہوں نے کسی ضروری کام پہ جانا ہے، لیکن باہر نکل کے بازار میں پھٹے پہ بیٹھے تھے اور مسجد سے نکلنے کی جلدی بہت تھی. تو مسجد میں جلدی جاؤ اور دیر سے واپس آؤ، اور بازار میں دیر سے جاؤ اور جلدی واپس آؤ. لیکن ہمارے رویے اس کے برعکس ہو گئے. تو تنہائی میں عافیت ہے، خاموشی میں عافیت ہے، اور بھوک میں عافیت ہے. اور یہ ساری چیزیں روزے میں میسر ہیں. فرمایا تم سے اگر کوئی شخص الجھے، بحث کرے، لڑائی کرنا چاہے تو تم اسے کہو انی صائم، میں نے روزہ رکھا ہوا ہے. اسی طرح جو ہے وہ
روزے سے آپ کو یکسوئی ملے گی، قرآن مجید کی تلاوت کا ماحول ہوگا، اور تم بھوک کاٹو گے، اور یہ تینوں چیزیں تمہارے نفس کو کمزور کرنے والی ہیں۔